مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحمید الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم عليه. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اس کی بارگاہ لا یزال میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم عقیدہ توحید کے ضمن میں استعانت اور استغاثہ کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر متعدد احادیث مبارکہ سے یہ عرض کیا تھا کہ بندہ مومن کی صفت اور اس کی شان ہے وہ دوسروں کی مشکلات حل کرتا ہے اور حاجات کو پورا کرتا ہے، دوسروں کا مددگار ہے، فریاد رسی کرتا ہے اور دوسروں کے کام آتا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے یہ کام کرتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے اور وہ اپنے اپنے دائرے اور اختیار میں رہ کر دوسروں کے کام آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اور جو کوئی جس دائرے میں بھی ہے وہ در حقیقت اللہ جل مجدہ کی مدد کا مظہر ہے، اور حقیقی مددگار اور حقیقی مستعان اللہ جل مجدہ کی ذات پاک ہے. جب یہ بات واضح ہوگی بالخصوص وہ حدیث ترمذی جو آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دعا کا طریقہ سکھایا اور حضور علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر حضور کے وسیلے اور شفاعت سے متوجہ ہو کر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی بینائی کو لٹا دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی دعا ایک شخص پڑھتا ہے اور اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار تک رسائی بھی ہوتی ہے، اس کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے ابن ابی الدنیا کی کتاب ہے مجاب الدعوات، اس سے ایک حکایت نقل کی ہے. تو علامہ ابن تیمیہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے اور
وہ مکتبہ فکر ان کے تحفظات ہوتے ہیں استغاثہ اور استعانت اور توسل کے حوالے سے، وہ ان کو اپنا امام، پیشوا اور رہنما مانتے ہیں۔ تو وہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص عبد الملک بن سعید کے پاس آیا اور انہوں نے، وہ حکیم تھے، اس کے پیٹ کو دبایا اور دبانے کے بعد اسے بتایا کہ تیرے پیٹ کے اندر ایک ایسا پھوڑا ہے جو پیٹ کے اندر نکلتا ہے اور مریض کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ تشخیص کر دی۔ اب وہ شخص چلا گیا اور اس نے وہی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو سکھائی تھی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ فتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ یہ دعا پڑھی اور پھر عبد الملک بن سعید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب انہوں نے پھر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بیماری تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب یہ علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے اسے، اور اس نقل کرنے کے بعد، اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں فَهَذَا الدُّعَاءُ وَنَحْوَهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ دَعَا بِهِ السَّلْفُ۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا اور اس طرح کی دیگر دعائیں جس میں وسیلہ، استعانت اور استغاثہ کے الفاظ اور کلمات مذکور ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یہ دعا اور اس جیسی اور دعائیں یہ ہمیشہ سے اسلاف کا معمول رہا ہے۔ اسلاف اس طریقے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یہ مجرب دعائیں ہیں۔ لہذا علامہ ابن تیمیہ نے یہ حکایت عرض لکھنے کے بعد اپنا موقف دے دیا اور اسلاف کا طریق بتا دیا کہ اس طرح کی دعائیں کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ اور معمول تھا۔ اور ظاہر ہے جو اوپر کے اسلاف ہیں وہ کبھی، جو جن کے آقا علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا۔ تو وہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جو شرک کی طرف لے جانے والی ہو۔ اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی امداد الفتاوی میں اس کی کتاب العقائد والکلام، اس میں دوسروں سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو استعانت اور استمداد اس عقیدے کے ساتھ ہو کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اگر عقیدہ یہ ہو کہ جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں اس کے پاس جو علم اور قدرت ہے وہ مستقل ہے، اس کی ذاتی ہے اور مستقل ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ پھر اس طرح کی استعانت شرک ہوگی۔ لیکن اگر یہ تصور اور عقیدہ رکھیں کہ جس سے آپ مدد حاصل کر رہے ہیں اس کا علم اور اس کی قدرت غیر مستقل ہے، تو پھر اس سے استعانت اور استغاثہ جائز ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں خواہ جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا وصال کر کے رہا، دونوں صورتوں میں جب ایک چیز جائز ہے
تو پھر یہ تقسیم کرنا کہ زندوں سے جائز ہے اور فوت شدہ سے جائز نہیں ہے، یہ تقسیم ناجائز ہے۔ اس لیے یہ جو کنیکشن اور سلسلہ اور تعلق ہوتا ہے یہ در حقیقت روحانی تعلق ہوتا ہے، اور جب موت آتی ہے انسان کی تو موت سے روح فنا نہیں ہوتی، مرتی نہیں ہے، روح تب بھی باقی رہتی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھ دیا ہے کہ خواہ آپ زندہ سے استعانت یعنی مدد طلب کر رہے ہیں یا فوت شدہ سے کر رہے ہیں، عقیدہ یہ ہو کہ اگر جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں اس کا علم اور قدرت حقیقی ہے اور مستقل ہے تو پھر شرک ہے، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مستقل ہے، اللہ کی عطا ہے، تو پھر شرک نہیں ہے۔ اور مستقل صرف اللہ کی ذات ہے، باقی جس کے پاس علم ہے، قدرت ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، وہ غیر مستقل ہے۔ اللہ کی عطا سے گریجولی ہر ایک کا علم بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر ایک کا اختیار، دائرہ اختیار بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے، یہ اللہ پاک جس کو جتنا عطا کرتے ہیں وہ عطا ہو جاتا ہے۔ لیکن مستقل یہ اللہ جل مجدہ کی شان ہے کہ اس کا علم مستقل ہے، دائمی ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اسی طرح علامہ ابن قیم کتاب الروح میں لکھتے ہیں، امت میں ایک بات کا اختلاف ہے، یاد رکھیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں انسان، ان کے پاس زندگی ہے یا نہیں ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ اسلام کی تاریخ میں ہو چکا ہے، گزر گئے ہیں بہت عرصہ پہلے، معتزلہ، انہوں نے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بس بندہ مر گیا تو مر گیا، اس میں نہ زندگی ہے نہ شعور ہے۔ لیکن اہل السنت والجماعہ ان کے نزدیک وہ لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں والسلف مجموعون علی ھذا، اسلاف کا اس بات پر اجماع ہے، وقد تواترت الآثار عنہم بأن المیت یعرف زیارت الحی لہ ویستبشر بہ۔ اسلاف کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کی زیارت کے لیے جو زندہ لوگ جاتے ہیں وہ ان کو وہ میت پہچانتی بھی ہے اور ان کی زیارت سے خوش بھی ہوتی ہے۔ اسلاف کا یہ طریقہ اور معمول اور ان کا اجماع ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو جو زندہ لوگ قبر پہ جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں وہ فوت ہونے والا ان کو پہچانتا بھی ہے اور ان کے آنے سے خوش بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی تو چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ روح کا ایک تعلق ہوتا ہے، روحانی تعلق ہے، اور روح پر فنا نہیں ہے، روح عالم امر کی چیز ہے۔ چند ایک میں آپ کے سامنے بڑے مستحکم دلائل رکھتا ہوں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وصال کر جانے کے بعد بھی انبیاء، اولیاء و صالحین مدد کرتے ہیں اور مدد طلب کی جاتی ہے ان سے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کی آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 89 ہے، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے اذن سے مخلوق کے ظاہر اور باطن پر قدرت اور تصرف حاصل ہوتا ہے۔ پھر وہ قرآن مجید میں 5 الفاظ آتے ہیں، النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات اور المدبرات۔ ان کی تفسیر کرتے ہوئے متعدد تفاسیر کی ہیں اور کہتے ہیں اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ارواح انسانیہ ہیں، انسانوں کی روحیں ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر یہ بلند مرتبہ جو ارواح طیبہ ہیں اولیاء کی، صالحین کی، بعید نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ ایسی روحیں بھی ہوں
جو اپنے شرف اور قوت کے لحاظ سے اس جہان کے احوال پر اثر انداز ہوتی ہو اور مدبرات امر کے درجے پر فائز ہو۔ فرماتے ہیں جیسے اب مثال دیتے ہیں، کبھی کسی شاگرد کو یا مرید کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کا استاد یا شیخ خواب میں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ خواب میں اس کی رہنمائی کر دینا یہ در حقیقت وہ روح کا رشتہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی خزانہ دفن کر کے چلا جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وقت نہیں ملتا انہیں بتانے کا، اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ خواب میں آ کے بتا دیتا ہے کہ میں نے تیرے لیے خزانہ یہاں دفن کیا تھا۔ اسی طرح کہتے ہیں جالیپور سے حکیم تھا بہت بڑا، اس نے کہا کہ میں خود بیمار ہو گیا۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کبھی چھوٹے موٹے پائے کے آدمی نہیں ہے، یہ امہات الکتب میں ان کی جو تفسیر ہے اس کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جالیبوس بیمار ہو گیا، اس نے کہا میں بیمار ہو گیا خود اور اپنے علاج سے تنگ آ گیا، مایوس ہو گیا اور علاج میں ناکام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں جالیبوس کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں کسی شخص کو دیکھا کہ اس نے مجھے علاج کا ایک طریقہ بتایا تو میں بیدار ہو کے اس طریقے سے پھر اپنا علاج کیا تو اللہ نے مجھے شفا کر دی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے پائے کے عالم، وہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی ارواح کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ انسانی جسم کا ایک پنجرہ ہے اور اس جسم کے تقاضے ہیں کہ یہ ایک مکان میں رہتا ہے، اس کی حدود ہیں، قیود ہیں، اور اس کے اندر جب وہ روح آتی ہے عالم امر کی چیز تو آپ دیکھتے ہیں جن کی روح، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے مثال دی ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب انسان اتنی محنت کرے، مشقت کرے کہ روح حاوی ہو جائے اور بدن اس کے تابع ہو جائے تو پھر اس کی روح اسے جہاں چاہتی ہے اس بدن سمیت لے جاتی ہے۔ وہ مثال دے رہے ہیں جیسے شب معراج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بلند مقام نصیب ہوا، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، کامل متبعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صالحین ہیں، ان کے لیے بھی فرماتے ہیں زمین سمیٹ دی جاتی ہے اور انہیں مثالی جسم عطا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ آنے واحد میں کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی کہیں اور ہوتے ہیں، جس پہ مثالی کے ساتھ، اور ایک ہی ٹائم میں وہ متعدد مقامات پر وہ جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں چونکہ اس جسم مثالی کے ساتھ ان کی روح کا تعلق ہوتا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ 10ویں صدی ہجری کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور محدث ہیں، وہ ان کی کتاب ہے طبقات، اولیاء اور صلحاء کے احوال پر، ان کی کرامات پر، ان کے مقامات پر کتاب ہے۔ اس میں وہ وقت کے مشہور ولی اللہ شیخ موسیٰ ابو عمران رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے حالات زندگی تحریر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ابو عمران رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید جب ان کو پکارتا اتنی مسافت سے جو 1 سال یا اس سے بھی زائد عرصے کی مسافت ہو، یعنی اتنے دور سے کہ وہاں سے لے کے اس جگہ تک پہنچنے میں 1 سال کا عرصہ لگتا ہو، اتنے دور سے اگر ان کا کوئی مرید پکارتا تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتے تھے۔ ممکن آپ اور ہم یہ حیران ہوتے ہو کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ اور ہم فون لگاتے ہیں اپنے کان کے ساتھ اور مشرق سے مغرب اپنی آواز سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں، تو یہ مادی ترقی نے یہ سب چیزیں دکھا دی ہیں کہ یہ ممکنات ہیں۔ جب مادی دنیا ترقی کی اس منزل کو پہنچ جائے کہ انسان مشرق سے مغرب تک دیکھ بھی سکے، سن بھی سکے اور سنا بھی سکے، تو عالم روحانیت میں کیا چیز بائی نظر قیاس ہے۔
روح تو بہت طاقتور چیز ہے، لہذا وہ جب پکارتے اور بلاتے تھے تو وہ روحانی طریق پر بلاتے اور پکارتے تھے۔ اسی طرح شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی مظہر، اللہ کی مدد کا مظہر ہوتے ہیں۔ سو شیخ اگر کوئی مرید اس کو پکارتا ہے، یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو تمام مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے تسلیم کرتے ہیں، ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مرید کسی شیخ کو، یعنی شیخ بھی تو کامل ہونا چاہیے نا، آج تو بازار ہے، ایک تجارت ہے، کاروبار ہے، نہ مرید صادق ہے نہ شیخ کامل ہے الا ماشاءاللہ۔ تو جب بات کی جاتی ہے تو مرید صادق کی بات کی جاتی ہے، اور شیخ کی بات کرتے ہیں تو شیخ کامل کی بات ہوتی ہے، ہر ارے گہرے کی بات نہیں ہوتی۔ تو جب عام آج کل کے بازاری لوگوں کو دیکھ کر کہیں آپ ان اولیاء اور صالحین کے مراتب کو ان کے طرز پہ پرکھنا شروع نہ کریں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر مرید اپنے شیخ کو پکارتا ہے مدد کے لیے تو فرماتے ہیں کہ وہ مدد کرتا ہے، خواہ شیخ قریب ہو یا دور ہو، زندہ ہو یا وصال کر گیا۔ یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو سب لوگ مجدد مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، زندوں کی طرح حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ یہ معمولی آدمی نے نہیں کہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ وفات پا جانے والے اولیاء اللہ اور دیگر صالحین مومنین سے استفادہ اور استمداد اور استعانت جاری و ساری ہے، اور ان اولیاء اللہ سے افادہ اور امداد بھی ثابت ہے اور متصور ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فوت شدہ اولیاء اللہ ہیں ان سے بھی استعانت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس آیت کی تشریح و تفسیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی ارواح کو جسم جیسی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ سو وہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غیر متنازع شخصیت اور تمام مکاتب فکر کے احباب علماء کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی ارواح کو طاقت عطا فرماتا ہے جسم جیسی، سو وہ زمین آسمان اور جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے مطابق اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کے سبب زمین اور ان کے جسموں اور کفنوں کو نہیں کھاتی، ان کی زندگی کے سبب۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ اولیاء و صالحین کے قبور 300-400 سال بعد ان کے قبر کھودی گئی تو وہ صحیح و سالم جسم کے ساتھ، کفن بھی صحیح و سالم تھا، وہ پائے گئے۔ دوستان مکرم، تو یہ ساری جو گفتگو آج تک آپ دیکھی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مقبولان بارگاہ اولیاء اللہ صالحین اور انبیاء ان کی ارواح کو زندگی اور بعد از وصال یہ مدبرات امر کا درجہ عطا فرماتے ہیں اور وہ تصرف کرتی ہیں، اہل محبت کی مدد کرتی ہیں، اور مدد کی میں نے بتایا مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکلی آ کے مدد کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں مدد کے لیے تو اللہ ہر ایک کے آگے فزیکلی مدد نہیں کرتا، وہ اسباب مہیا کرتا ہے، اور جس کو بھی وہ سبب بنائے گا وہ اللہ کی مخلوق میں سے ہوگا۔ میں نے قرآن مجید کی مثالیں دی تھی
کہ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر حضور کی مدد فرمائی تو فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی، غزوہ احزاب کے موقع پہ مدد فرمائی تو آندھی اور طوفان کے ذریعے سے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ الغرض آپ جس طریقے سے بھی مدد اللہ رب العزت کرے گا، اللہ اپنی مخلوق کو مخلوق کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور آخری حدیث میں جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے اور مسند ابو یعلا میں ہے، طبرانی میں ہے۔ دو حدیث ملتا جلتا مضمون ہے، میں ایک اس میں سے پڑھتا ہوں، اور وہ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا عین واو نون مدد، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، تم میں سے کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، او اراد احدکم عونا، یا تم میں سے کوئی شخص مدد کا ارادہ کرے، مدد کا طلبگار ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور اگر وہ ایسی جگہ پہ ہو، ایسے مقام پہ ہو کہ جہاں اس کا کوئی انیس، مونس، ہمدرد، خیر خواہ، مددگار نہیں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ کیا کریں جب ایسے مقام پہ ہوں جہاں کوئی مددگار نہیں ہے، تو کوئی شے گم ہو جائے یا مدد طلب کرنے کا ارادہ ہو تو فَلْيَقُلْ، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ یہ کہے یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حضور نے 2 دفعہ کلمات دہرائے، فرمایا کہ جب کوئی ایسے مقام پہ ہو جہاں تنہا ہو، کوئی مددگار نہ مل رہا ہو، اور وہاں پر اگر مدد کی ضرورت ہو تو یوں کہو یا عباد اللہ اغیثونی، استغاثہ سے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ کے رسول نے جو درس دیا ہے، جو دین ہمیں سمجھایا ہے، جو طریقہ سکھلایا ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو مدد کرو۔ اور میں جب قرآن پڑھ کے کہوں نہیں، اللہ کا بندہ مدد نہیں کر سکتا، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ ہاں مدد اللہ کرتا ہے، مگر حضور نے طریقہ بتایا اور فرمایا فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، ہاں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں لا نراہم، جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، مگر یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ جب کوئی اس طرح انہیں پکارتا ہے تو اللہ ان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ وہ ان بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں، اب اس میں کوئی اگر اللہ رسول کو کوئی ماننے والا ہے تو میرا خیال ہے کہ حضور نے براہ راست فرما دیا کہ جب بھی کبھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس طرح پکارو۔ تو اگر شرک ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ میں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ نہیں۔ اور پھر عقیدہ کیا ہوا؟ عقیدہ یہ ہوا کہ وہ بندے اللہ کی مدد کا مظہر ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے، اور مدد اللہ کرتا ہے۔ اللہ نے اس اپنے بندوں کی مدد کے لیے ان کو مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جب وہ رجال الغیب جو نظر نہیں آتے وہ مدد کرتے ہیں، تو جو اولیاء و صالحین اللہ کی مخلوق میں رہتے ہیں، اللہ کے بندوں میں بیٹھے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجات لے کے، حضور نے فرمایا، ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کوئی دم کرتا ہے تو اس کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، کوئی تعویذ دے دیتا ہے، کوئی دعا کر دیتا ہے، ہاتھ اٹھا دیتا ہے، سارے کام اللہ کرتا ہے، مگر اللہ اپنی مخلوق کو مخلوق کے لیے سبب، واسطہ و ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اگر یہ عقیدہ ہو کہ حقیقی مستعان، حقیقی مددگار اللہ ہے، اور دنیا میں جس طرح کی، جس نوعیت کی جتنی مدد ملتی ہے، خواہ وہ ظاہری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، عہدے منصب کی ہے، جس نوعیت کی بھی ہے، وہ اصل
اصل میں اس مدد کا سبب اور ذریعہ ہے اور حقیقی مددگار اللہ ہے، تو اس سے یہی عقیدہ توحید ہے اور کبھی اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کو اپنے صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا